جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہوئے تو آپ نے وہاں ایک انجان بوڑھے آدمی کو دیکھا، تو آپ اپنی نبوت کے فیض سے پہچان گئے کہ یہ عام آدمی نہیں، بوڑھا آدمی نہیں، بلکہ یہ شیطان مردود ہے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا، اے ملعون، اے بدبخت، تو اس کشتی میں کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے یاروں کے دلوں پر قابو پانے کے لیے اس کشتی میں سوار ہوا ہوں، تاکہ ان کے جسم تو تمہارے ساتھ رہیں لیکن دل میرے قابو میں رہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے دشمن خدا، نکل جا یہاں سے۔ تو اس نے کہا کہ میں 5 چیزوں کے ذریعے، 5 چیزیں میرا ہتھیار ہیں جن کے ذریعے میں اولاد آدم پر قابو پا لیتا ہوں، ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ وہ 5 چیزیں، ان میں سے میں آپ کو 3 تو نہیں بتاؤں گا لیکن 2 بتا دوں گا۔ اللہ پاک نے وحی فرمائی کہ اے نوح، اس سے کہہ دو کہ 3 کی مجھے حاجت نہیں، 2 بتائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 باتیں وہ بتا مجھے، وہ 2 کام، وہ 2 باتیں مجھے بتا۔ تو شیطان نے کہا، یہ 2 باتیں میرا ہتھیار ہیں، ان 2 ہتھیاروں کے ذریعے میں اولاد آدم کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر حسد ہے اور دوسرے نمبر پر ہرس ہے۔ پہلے نمبر پر حسد، دوسرے نمبر پر ہرس۔ ان 2 ہتھیاروں کے ذریعے میں اولاد آدم کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ یہ 2 ہتھیار، سامعین ذی احتشام، یہ 2 ہتھیار ہیں جن کے ذریعے شیطان اولاد آدم پر قابو پاتا ہے۔ یہ حسد، اگر میرے بھائی نے ترقی کی، میرے ہمسائے نے، میرے کسی رشتہ دار نے اگر اس نے ترقی کی ہے تو مجھے حسد ہے کہ یہ ترقی کیوں کر رہا ہے، تو مجھے اس سے حسد ہوتا ہے۔ اس کے پاس پیسہ آ گیا، گاڑی آ گئی، بنگلہ آ گیا، تو مجھے اس سے حسد ہے کہ یہ ترقی کیوں کر رہا ہے۔ اس خبیث نے پہلے نبیوں کی، جتنے بھی پہلے نبی آئے، اس خبیث نے لوگوں کے دلوں میں اس نبی کا حسد ڈالا اور ان لوگوں کو کافر بنا دیا، ایمان نہیں لانے دیا۔ اور یہ خبیث، یہ ملعون، یہ بدبخت، یہ مردود آج بھی صحابہ کرام اور اہل بیت عظام علیہم الرضوان کا حسد لوگوں کے دلوں میں ڈال کر ان کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے۔ چند لوگ ہیں جو آج بھی صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، اہل بیت عظام سے جو ہے اپنی خباثت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس نے آج بھی لوگوں کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے۔ علماء کرام کے خلاف، اولیاء کرام کے خلاف اس نے لوگوں کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے، ان سے حسد کرتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ کی پناہ، یہی وہ حسد تھا جس نے اس شیطان ملعون لعین کو مردود و ملعون قرار دے دیا قیامت تک۔ اور اسی حسد کی وجہ سے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور مردود بارگاہ ہوا، اور یہی حسد تھا جو اس کو سجدہ نہ کرنے پر اس نے حسد نے مجبور کیا۔ اس نے کہا، میں تو اعلیٰ ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف آتی ہے، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی حسد تھا اور یہی اس کے اندر انا تھی جس نے اس کو برباد کیا، ملعون کیا، تباہ و برباد کر دیا۔ دوسرے نمبر پہ ہرس ہے۔ اس ہرس نے انسان کو حقوق اللہ بھی بھلا دیے، انسان کو حقوق العباد بھی بھلا دیے۔ یہ حقوق اللہ بھی انسان اس ہرس کی وجہ سے دبائے بیٹھا ہے، حقوق العباد کو بھی اس نے اپنے پنجے تلے دبا رکھا ہے۔ یہ انسان جو آج اس دنیا کے اندر، آج ہمارے معاشرے میں یہ جو جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں، اسی ہرس کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ فلاں کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے تو کیوں آیا ہے؟ اچھا میرے پاس 50,000 میری ماہانہ آمدن ہے تو 50 سے 60 ہو، 60 سے 70 ہو، 70 سے 80 ہو۔ اسی ہرس میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے پیغامات کو بھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی تھی نماز، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ دن رات پیسہ کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے پلاٹس ہوں، ہمارے بنگلے ہوں، ہماری گاڑیاں ہوں،
اسی حرص کے اندر ہم نے حقوق اللہ کو بھلا دیا، اور اسی حرص کی وجہ سے ہم نے حقوق العباد بھلا دیے۔ آج ہم نے اپنی بہن کا حق کھایا، اپنے بھائی کا حق کھایا، اپنے ہمسائے کا حق کھایا، اسی حرص کی وجہ سے کہ یہ ساری دولت، یہ مال و متاع میرے پاس آ جائے تاکہ میں سب کچھ اکٹھا کر لوں۔ یہی حرص تھا جو شیطان کا سب سے بڑا جال ہے، اور جس کے ذریعے شیطان بنی آدم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آج میں اور آپ ذرا نوٹ کریں، اس بات کو ملاحظہ کریں، اس بات کا مشاہدہ کریں کہ اس حرص نے ہمیں کتنا تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس حرص نے ہمیں رشتہ داروں سے دور کر دیا، رشتہ داروں کے بغض، رشتہ داروں کی نفرت ہمارے دلوں میں آ گئی۔ اس حرص نے ہم سے ہمارے بہن بھائی چھین لیے، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، دوست احباب چھین لیے۔ دن رات پیسہ کمانے کے چکر میں، دن رات دوسروں کو تباہ و برباد کر کے اپنے پاس مال جمع کرنے کے چکر میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ شیطان کے دو جال ہیں جس کے ذریعے وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پہلا حسد ہے، حسد سے بھی اللہ کی پناہ۔ دوسرے نمبر پہ حرص ہے، اس سے بھی اللہ کی پناہ۔ میرا مالک مجھے اور آپ کو حسد اور حرص سے محفوظ فرمائے۔